اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ قال هم اولائی علی اثری وعجلت الیک رب لترضی۔ اور فرمایا اے موسیٰ آپ نے اپنی قوم سے پہلے آنے میں جلدی کیوں کی؟ موسیٰ نے عرض کیا وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں اور میرے رب میں نے تیری طرف آنے میں جلدی اس لیے کی تو خوش ہو جائے۔ سورہ اعراف میں بھی اس کا ذکر آیا اور سورہ بقرہ میں بھی ذکر آیا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ۔ ہم نے موسیٰ کے لیے 30 راتوں کا وعدہ کیا تھا۔ 70 افراد کو لے کر حضرت موسیٰ کے لیے حکم ہوا تھا کوہ طور پہ آؤ۔ 70 افراد کو لے کر کے کوہ طور آنا تھا، لیکن حضرت موسیٰ 70 افراد سے پہلے پہنچ جاتے ہیں، جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ پہلے یہ طے تھا کہ 30 راتوں کے لیے بلایا جائے کوہ طور میں، حضرت موسیٰ 70 افراد کے ساتھ 30 راتوں کے لیے۔ موسیٰ کو وہاں پر مناجات کرنا تھا اور تورات حاصل کرنا تھا، اور ایک قرآن کی طرح تدریجاً نازل نہیں ہوا۔ تورات جو ہے وہ دفعتاً بیک وقت ایک بار کوہ طور میں انہی 30 راتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے حوالے کر دیا۔ تو تورات وصول کرنے کے لیے 30 راتوں کا تعین ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ 10 دن پہلے پہنچ گئے۔ 10 دن پہلے پہنچ گئے، وہ یہی حج کے ایام تھے۔ حج کے ایام جو حضرت ابراہیم نے حج کیا تھا، انہی ایام میں ان کو وہاں آنے کے لیے کہا۔ 10 دن پہلے حضرت موسیٰ پہنچ گئے تو وہ 30 کو 40 راتیں کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ فیصلہ بدل دیا۔ کیوں بدلیا؟ فیصلہ کیوں بدلا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ؟ اس لیے بدلا کہ موسیٰ جلدی آ گئے، ٹھیک ہے۔ موسیٰ کے جلدی آنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، وہاں رہنے کا جو فیصلہ تھا وہ 30 سے 40 ہو۔ اسی کو ہم لوگ بدا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے تکوینی فیصلے بھی بدلتے ہیں، جس طرح تشریعی فیصلے بدلتے ہیں۔ یہ بدلنا ہماری نسبت بدلنا ہوتا ہے، اللہ کے بنسبت بدلنا نہیں ہوتا۔ اللہ کو پہلے سے علم ہوتا ہے، لیکن اس کا اظہار نہیں ہوتا، اس لیے اس کو ہم بدا اور ناسخ کہتے ہیں۔ شرعی فیصلہ احکام بدلتے ہیں تو اس کو نسخ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا تکوینی فیصلہ بدلتا ہے، اس کو بدا کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ بدا تشریعات میں نسخ ہے اور تکوینیات میں بدا ہے۔ دونوں جگہ جو سوال نسخ پر آتا ہے وہی سوال بدا پر آتا ہے، جو اعتراض بدا پر آتا ہے وہی اعتراض نسخ پر آتا ہے۔ کوئی فرق نہیں ان دونوں میں، صرف تشریع اور تکوین میں ہے۔ اور تکوین میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے نہیں بدلتے، تو پھر آپ جو دعا کرتے ہیں آپ کی دعا قبول ہو گئی، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں آپ کی صلہ رحمی جو ہے وہ قبول ہو گئی، آپ کی عمر بڑھ گئی ہے۔ بہت روایات، تو یہ تکوینیات میں ہی آپ کی عمر لمبی ہو جاتی ہے آپ کے ایک عمل کی وجہ سے۔ یہ اللہ کے فیصلے بدلتے ہیں۔ اللہ کے علم میں ہے کہ اس نے صلہ رحمی کرنا ہے اور اس کا عمر 10 سال جو ہے وہ بڑھ جانا ہے، لیکن وہ بڑھائی نہیں جائے گی جب تک یہ صلہ رحمی نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ صلہ رحمی کرنے سے پہلے، عمل کرنے سے پہلے، کردار میں آنے سے پہلے وہ اس چیز کے مستحق صرف علم خدا کی بنیاد پر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت موسیٰ 10 دن پہلے آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما عجلک، جی آپ جلدی کیوں آئے؟
فلاں تاریخ سے آنا تھا، فلاں تاریخ تک 30 راتوں کے لیے بلایا تھا، 10 دن پہلے کیوں آ گئے؟ حضرت موسیٰ نے جواب دیا، ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ نے اپنی قوم سے پہلے آنے میں جلدی کیوں کی؟ قال هم اولاء علی اثری، وہ میری قوم میرے پیچھے آ رہی ہے، علی اثری پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ میں نے جلدی، وعجلت الیک ربی لترضی، اے میرے رب میں نے تیری طرف آنے میں جلدی اس لیے کی ہے کہ تو خوش ہو جائے، تیری رضایت طلبی کے لیے میں نے جلدی کی ہے۔ کوہ طور حضرت موسیٰ کے لیے کوئی اجنبی جگہ نہیں تھی، اسی کوہ طور میں اسی جگہ پر حضرت موسیٰ کو رسالت مل گئی تھی، اسی جگہ پر اللہ تعالیٰ سے مناجات کے پرکیف فضا کی چاشنی جو ہے وہ پہلے سے حضرت موسیٰ نے چکھ لی تھی۔ جی، حضرت موسیٰ کو پتہ تھا کہ یہ کون سی جگہ ہے اور کہاں میں نے جانا ہے، اپنے پروردگار رب سے ہم کلام ہونے کے لیے جانا ہے، مناجات کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مناجات اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام کرنے کے لیے جانے میں عجلت نہ ہو تو تعجب ہے۔ جی، عجلت ہو تو پھر کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ لترضی، تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے میں جلدی آ گیا ہوں کہ 30 راتوں کی جگہ 40 رات میں تیرے ساتھ مناجات میں رہنا چاہتا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ میں نے تو فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک کے لیے بلایا تھا، 10 دن پہلے کیوں آیا؟ یہ 10 دن پہلے آنا حضرت موسیٰ کا اپنا فیصلہ تھا، اللہ کا فیصلہ نہیں تھا۔ یہ حضرت موسیٰ کا اپنا فیصلہ تھا۔ اللہ نے پوچھا یہ فیصلہ آپ نے خود کیوں کیا؟ یہ 10 دن پہلے آنے کا آپ کا اپنا فیصلہ کیوں کیا؟ جواب دیا تیری خوشنودی کے لیے کیا۔ اچھا، یہاں سے ایک استدلال ہوتا ہے عجیب غریب، اور استدلال یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ انبیاء بھی مجتہد ہوتے ہیں، انبیاء مجتہد ہوتے ہیں، وہ اجتہاد کرتے ہیں اور ایک چیز اپنے رائے سے بنا لیتے ہیں، پھر اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اس کو اجتہاد کہتے ہیں۔ اور اس آیت کو وہ استدلال میں پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں حضرت موسیٰ نے از خود اجتہاد کیا اور اجتہاد کر کے کہا کہ 10 دن پہلے جانا چاہیے اور 10 دن پہلے چلے گئے۔ اللہ کی رضا طلبی کی رضا جوئی کے لیے یہ اجتہاد انبیاء سے ہو سکتا ہے، ایک استدلال کرتے ہیں، جبکہ اجتہاد کہتے ہیں کہ کوئی نص نہ ہو، کوئی حکم نہ ہو، کوئی سنت سے پہلے سے قائم نہ ہو، اور پھر کسی حکم کا استخراج کرنا اجتہاد۔ حضرت موسیٰ کو یہاں نبوت ملی ہے کوہ طور میں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات کرتے رہے ہیں کوہ طور میں، یہ کوئی اجتہادی عمل نہ تھا جس کا کوئی سابقہ نہ ہو، اور کوئی سابقہ نہ ہو تو پھر اجتہاد میں یہ عمل کیا ہے۔ سابقہ حضرت موسیٰ کو پتہ ہے کہاں جا رہا ہوں، کہاں جانا ہے مجھے۔ یہ اجتہاد در مقابل نص کے لیے میدان دینے کی ایک کوشش ہے۔ ہم لوگ انبیاء کو مجتہد نہیں کہتے، انبیاء ہمیشہ نص الہی کے منتظر رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے حکم کے آنے کے منتظر رہتے ہیں۔ جہاں کہیں حکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح نہیں ہے، وہاں پر انبیاء انتظار کرتے ہیں، وحی کا انتظار کرتے ہیں۔ اس پر
زیادہ ہم نہیں جاتے، قرآنی آیات بہت زیادہ آیات قرآنی آیات ہیں اس بات پر کہ وحی کا انتظار کرتے تھے رسالت مآب، خود سے جواب نہیں دیتے تھے، یہ اجتہاد نہیں کرتے تھے، انبیاء اجتہاد نہیں کرتے، انبیاء وحی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وحی ہے جی، اپنی خواہش سے، اپنے اجتہاد سے، اپنی فکر سے، اپنی خواہش سے باتیں نہیں کرتے، صرف وحی اور صرف وحی۔ ان هو الا وحی یوحی، ان ہوا، ان ما نافیہ ہے، اور ما و الا جب آتا ہے تو حصر کا معنی دیتے ہیں، صرف اور صرف وحی سے بات کرتے ہیں جی۔ قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري۔ 40 دن گزر جاتے ہیں حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات کرتے ہوئے اور تورات وصول کرتے ہوئے، 40 راتیں گزر جاتی ہیں۔ 40 راتیں گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے فرمایا کہ ہم نے آپ کی قوم کو آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ، ہم نے آزمائش میں ڈال دیا ہے آپ کی قوم کو، جی، من بعدک، آپ کے بعد۔ یہ لفظ فتنہ اور من بعدک قابل توجہ ہے کہ ہم نے آپ کی قوم کو آزمائش میں ڈالا ہے، من بعدک، آپ کے بعد، جب آپ نہیں تھے اس وقت وہ آزمائش میں مبتلا ہو گئے۔ وَأَضَلَّهُمْ، وہ آزمائش کیا ہے؟ وہ آزمائش یہ ہے وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، سامری نے ان کو گمراہ کر دیا ہے۔ سامری نے گوشالہ بنایا، اور ابھی بعد میں آ جائے گا کہ هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِیَ، یہ ہے تمہارا معبود اور موسیٰ کا معبود، وہ ادھر ہے، وہ فراموش کی وجہ سے، بھول کی وجہ سے ادھر کوہ طور پہ چلے گئے ہیں، معبود ادھر ہے، یہ ہے موسیٰ کا معبود، وہ بھولنے کی وجہ سے ادھر چلے گئے ہیں، یہ اس آزمائش میں پڑ گئے، کیونکہ وہاں پر ایک جسد بنایا تھا، لہو خوار، اس میں بیل کی سی آواز نکلتی تھی، اور اس فتنے میں پڑ گئے ہیں۔ حضرت ہارون ان کے درمیان موجود ہے لیکن موسیٰ نہیں ہے۔ حضرت ہارون حجت حق، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حجت ان کے درمیان موجود ہے، اس کے باوجود اس حجت خدا سے روگردانی کرتے ہیں اور ان کی نافرمانی کرتے ہیں، اور ایک سامری کے پیچھے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ سامری کے اوپر ایک اعتراض ہے مستشرقین کی طرف سے، وہ کہتے ہیں کہ یہ سامری جو ہے وہ بہت بات میں ایک قوم پیدا ہو گئی تھی، ان کو سامری کہتے تھے۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں کوئی سامری نہیں تھا، تو سامری جو ہے وہ اس زمانے میں نہیں تھا۔ اس سلسلے میں یہ ہے کہ اس سے پہلے ذیل میں ایک روایت جو ہے وہ بیان کرنا رہ گئی تھی، ہم نے تو آپ کی قوم کو آزمائش میں ڈالا ہے۔ آزمائش اس طرح ہوتی ہے کہ مثلاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ آتا ہے، وہ معجزہ جو ہے اہل عقل کے لیے، اہل فکر کے لیے اور ہدایت طلب لوگوں کے لیے، مخلص لوگوں کے لیے معجزہ ہے اور حجت ہے، مکمل ہدایت ہے، لیکن
منحرفین کے لیے انحراف کی بھی گنجائش رہتی ہے اس معجزے میں۔ یہ فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے۔ اور اگر منحرفین کے لیے معجزے میں انحراف کی گنجائش ہی بھی ختم ہو جائے، ایسا معجزہ آ جائے، پھر اس کے بعد آزمائش کی نوبت نہیں آتی، اس قوم کو تباہ کر دیا جاتا ہے، فوراً تباہ کیا جاتا ہے۔ یہ ایک تشریح طلب بات ہے کہ آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مشکلات ہیں، مسائل آتے ہیں، پھر سوال آتا ہے ذہنوں میں کہ اگر ہم حق پر ہیں تو پھر ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ سوال آتا ہے، سوال کے لیے گنجائش رہ جاتی ہے یہ آزمائش۔ اگر ہم جو ہے وہ سیدھے راستے پر ہے تو پھر مصیبتیں صرف ہم پر کیوں آتی ہیں؟ کمزور ہم کیوں رہتے ہیں؟ دوسرے لوگ جو ہے وہ طاقت میں ہیں اور ہم لوگ کمزور۔ یہاں ایک سوال آتا ہے، یہ آزمائش ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے قوم کو ہم نے آزمائش میں ڈالا اور گمراہ ہونے کی تھوڑی سی بات نکل آئی، لوگ گمراہ ہو گئے۔ آزمائش سے لوگوں کے امتحان کا وزن کیا، ایمان کا وزن کیا جاتا ہے۔ حضرت سے شہداء علیہ السلام کا ایک فرمان ہے مشہور، اس میں آپ نے فرمایا، کربلا تشریف لے جاتے ہوئے فرمایا تھا، ان الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہوتے ہیں، عبید الدنیا، دنیا پرست ہوتے ہیں۔ والدین لائق علی السنتہم، دین تو صرف ان کے زبانوں پر ایک چکھائی سے زیادہ نہیں ہے، لائق ایک چکھائی سے زیادہ نہیں ہے۔ یحوطون ما درت معائشہم، جب تک ان کی معیشت اور ان کے مفادات جو ہے وہ ملتے رہے تو وہ اس دین کو اپنائے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جب آزمائش کے ساتھ ان کی چھانٹی ہو جاتی ہے، قلت دیانون، دیندار لوگ تھوڑے رہ جاتے ہیں، جی، محضو بالبلا، جب آزمائش ہوتی ہے تو اس وقت دیندار تھوڑے رہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو دیندار اور غیر دیندار کو الگ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آزمائش کرتا ہے۔ متعدد آیات جو ہے اس بارے میں، اس میں صراحت موجود ہے۔ ہم نے آپ کے قوم کو آزمائش میں ڈالا ہے، وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، سامری نے آپ کی قوم کو گمراہ کر دیا۔ مستشرقین کہتے ہیں کہ سامری جو ہے بہت بعد میں پیدا ہوا ہے، سامری، سامر نامی قوم، اور موسیٰ کے زمانے میں کوئی سامرا والا سمر نام کا کوئی آدمی تھا نہیں۔ قرآن کو اشتباہ ہوا ہے بعد میں، جو سامری بہت بعد میں پیدا ہوا ہے۔ اس کا جواب دیا ہے کہ ایک شخص تھا، بنی اسرائیل کے ساتھ ایک قبطی آدمی بھی سمر نام کا تھا، وہ بنی اسرائیل کے ساتھ آیا تھا۔ اس نے یہ کام کیا اور اس کا نام سمر تھا اور اس کو سامری کہا ہے۔ ایک جواب یہ ہے۔ ایک جواب یہ دیا جاتا ہے کہ ایک قوم آباد تھی مصر میں، جو بنی اسرائیل کے ساتھ وہ قوم بھی نکل آئی تھی، وہ لوگ اس کو سامری کہتے تھے۔ بہرحال بعد میں یہ لوگ جو ہے وہ بت پرست ہو گئے، تو اس علاقے کے لوگوں کو بت پرست کہنے کی جگہ سامری کہتے تھے۔ تو یہ آدمی جس نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا ہے، اس کو قرآن نے اپنے عصری اصطلاح کے مطابق، اپنے قرآن کے
عصر نزول قرآن میں بت پرست کو سامری کہتے تھے، سامر والے بت پرست ہوتے ہیں، تو اس کی طرف نسبت دے کر کے سامری کہا ہے۔ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدتُّمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي۔ چنانچہ موسیٰ غصے اور حزن کی حالت میں اپنی قوم کی طرف پلٹے اور بولے، اے میری قوم، کیا تمہارا رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا مدت تمہارے لیے لمبی ہو گئی تھی، یا تم نے یہ سوچا کہ تمہارے رب کا غصہ تم پر آ کر رہے، اسی لیے تم نے میرے ساتھ وعدہ خلافی کی؟ جی۔ فرجع موسیٰ الی قوم غضبان اسفا، ایک تو غم و غصے میں ہے اور ایک حزن و ملال بھی ہے، ساتھ ساتھ غم و غصہ بھی ہے اور حزن و ملال بھی ہے کہ یہ قوم جو ہے وہ ہو گئی، گمراہ ہو گئی۔ حجت خدا ان کے درمیان ہونے کے باوجود انہوں نے، اکثریت نے فیصلہ کر دیا گوشالہ پرستی پر، اور حجت خدا کی بات نہیں مانی۔ البتہ یہ بائبل کا کہنا ہے کہ اس میں حضرت ہارون خود ملوث تھے، گوشالہ پرستی میں ہارون ملوث تھے۔ سبحان اللہ۔ ہارون کو اللہ تعالیٰ نے رسالت میں شریک فرمایا۔ کس چیز کی رسالت میں شریک فرمایا؟ توحید کی رسالت میں، غیر خدا کی پرستش سے لوگوں کو چھڑانے کی رسالت میں ہارون کو شریک فرمایا ہے۔ وہ ہارون خود شرک کے مرتکب ہو جائے۔ ہمارا اسلامی موقف یہ ہے، اور قرآن کی صراحت بھی اس میں ہے، کہ ہارون نہ صرف ملوث نہیں تھا بلکہ ہارون نے مقاومت کی، بلکہ یہاں تک نوبت آئی، ہارون نے کہا، ایک جگہ قرآن میں ذکر ہے، وَقَادُوا أَن يَقْتُلُونَنِي، وہ مجھے مارنے والے تھے، اس لیے میں نے پھر اپنے موقف کو موقوف کیا کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ مجھے ماریں اور بنی اسرائیل دو فرقوں میں بٹ جائیں۔ تو اس خوف سے میں نے آپ کا انتظار کیا، میں نے اپنا موقف بتا دیا ان کو، حجت ان کے اوپر پوری کر دی ہے۔ یہ اسلامی موقف ہے۔ حضرت موسیٰ کو غصہ بھی آتا ہے اور حزن بھی ہے، اور قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، اللہ تعالیٰ کا ایک بہتر وعدہ تمہارے ساتھ موجود تھا، اس کے باوجود تم لوگوں نے گوشالہ پرستی میں ملوث ہونے کو اختیار کیا۔ افطال علیکم العہد، وہی مدت بھی لمبی ہو گئی تھی، 40 راتوں میں گمراہ۔ تم چاہتے ہو کہ اللہ کا غضب تمہارے اوپر نازل ہو جائے کہ میرے ساتھ تم نے وعدہ خلافی کی۔ اور بعد میں حضرت موسیٰ نے کیا سزا دی پتہ ہے ان لوگوں کو؟ وہ باز نہیں آتے تھے، کہتے تھے نہیں یہی رب ہے، تو ان کی سزائے موت ہو گئی، قتل کر دیا، یہ گوشالہ پرستوں کو قتل کر دیا۔ قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا، یہ لوگ عذر پیش کرتے ہیں، یہ عذر صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو گوشالہ پرستی ہے ہم نے اپنے اختیار و ارادے سے نہیں کیا، بملکنا، اپنے اختیار سے نہیں کیا، ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہم گوشالہ پرستی کریں گے، سوچا بھی نہیں تھا۔ پھر کیا ہوا؟ کیوں گوشالہ پرستی اختیار کی؟ کہتے ہوا یہ وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ، مگر ہوا یہ کہ ہم پر قوم کے زیورات کا بوجھ لادا گیا تھا تو ہم نے اسے پھینک دیا، اور سامری نے بھی اس طرح ڈال دیا۔ جی ہوا یہ لیکن حملنا اوزارا من زینت القوم، ہم پر قوم کے زیورات کا بوجھ لادا گیا تھا، زیورات کا بوجھ لادا گیا تھا۔ اس کی تشریح میں بھی عجیب غریب باتیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ
اسرائیلیات میں ہے کہ حضرت موسیٰ نے خود حکم دیا تھا لوگوں کو، کل ہم نے جانا ہے، راتوں رات جو ہے اپنے ہمسایہ کے عورتوں کے زیورات جو ہے وہ چوری کر کے لے چلو۔ تو اب لوگوں نے ہمسایوں سے زیورات چوری ووری کی اور بہت سارا زیورات جو ہے اپنے ساتھ چوری کے۔ حملنا اوزارا، لادا گیا تھا ہم پر بوجھ، اتنے زیورات چوری کیے کہ وہ بوجھ بن گیا۔ تو سامری نے آ کر کے کہا ان کو جمع کرو، تو ہم نے ان کو جمع کیا کہ یہ بوجھ جو ہے وہ تم وادی سینا میں کیسے لیے پھرو گے۔ اس نے جمع کرنے کے لیے کہا، ہم نے جمع کیا تو اس نے اس کو پگھلا کر کے سونے کے گولے بنانے کی جگہ اس کو بٹھے میں ڈالا اور وہاں سے ایک گوسالہ جو ہے جسد نکالا۔ جسد کہتے ہیں نا اس جسم کو جس میں روح نہیں ہے، لہو خوار، اس کا ایک آواز ہے، وہ نکالا اور پھر ہم اس میں مبتلا ہو گئے۔ ہم نے اپنے ارادے سے گوسالہ نہیں بنایا تھا، ہم سے کہا تھا یہ زیورات جمع کرو، ہم نے یہ زیورات جمع کیا جو چوری کر کے لائے تھے۔ اس کو ہم نہیں مانتے، اس روایت کو۔ ان کے اپنے پاس جو زیورات تھے ان کو سامری نے ایک سازش کے تحت جمع کرایا کہ یہاں وادی سینا میں محفوظ نہیں، زیورات کو جمع کرو ایک جگہ، اور جمع کیا اور انہوں نے بٹے میں ڈال کر کے اس کا ایک یہ گوسالہ بنا دیا۔ اور چونکہ لہو خوارن اس میں سے ایک آواز نکلتی تھی تو ہم نے کہا کہ بس یہی معبود ہے ہمارا، آواز بھی نکالتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہم دھوکے میں چلے گئے۔ ہم نے گوسالہ پرستی کو خود سے ہم نے اختیار نہیں کیا، بملکنا، ہمارے اپنے اختیار و ارادے سے ہم نے اس کو اختیار نہیں کیا، بلکہ سامری نے ہم کو پھنسایا یہ زیورات کو جمع کرا کے۔ من زینت القوم، زینت القوم سے مراد بنی اسرائیل لیتے ہیں، بنی اسرائیل کی زیورات کا بوجھ تھا، یعنی زینت القوم، قوم سے مراد خود بنی اسرائیل ہے، یعنی اسرائیل کے جو زیورات ہیں ان کو جمع کرنے کے لیے اس نے سامری نے کہا تھا، اس کو ہم نے جمع کیا اور اس نے ایک گوسالہ بنایا، اور اس کے لیے چونکہ ایک آواز تھی اس لیے ہم اس میں مبتلا ہو گئے۔ ہم نے اپنے اختیار سے گوسالہ نہیں بنایا۔ باقی اس سلسلے میں ایک تشریح ہے انشاءاللہ آئندہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔